عمر صدیق ایک گل تانوں کرن لگا ہے، جیڑا جیڑا قرآن تے حدیث دا پختہ عالم ہے، اللہ دی قسم ہے انہوں موت آ سکتی وہ یزیدی نہیں ہو سکتا۔ جیڑا قرآن حدیث دا پختہ عالم ہے وہ یزیدی نہیں ہو سکتا۔ کئی بندے نے صحابہ دیاں غلطیاں کڈی ہون گے، چلو جی خطیب لوگ نے سنت کو سمجھانا واسطے مثالاں دے لیں دے، ایک پاسے نبی پاک دی سنت ہے، صحابہ دیاں خطاواں دی مثالاں دے لیاں، حضرت عمر نے آج عمرے اکٹھے تے پابندی لا لئی، وڈے وڈے صحابہ دی غلطیاں کر دیں گے مولوی تے یزید دی واری کہن گے توبہ 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 جی، او دی کوئی غلطی نہیں، ہو پکا جنتی پکا جنتی۔ میں کہتا ہوں 3 شرطوں والی بات ہے، جھوٹ ثابت ہی نہیں ہے، جا تک لگا لے اسی پر، تک لگا لے اسی پر۔ اگر یہ بات ثابت کر دے دنیا کی کسی کتاب سے 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینے کو تیار، تے 3 شرطاں پیش کر کے ملا لال کتاب ٹھپ دیندہ ہے، ٹھپ۔ میں نہ اگے پڑھ، اگے قاتل بے نقاب ہون لگے نے، بے نقاب قاتل ہون لگے۔ عبید اللہ بن زیاد نے 3 شرطوں کو رد کر کے حسین اور اہل بیت کا قتل کیا ہے۔ یہ اس کے آگے یہ بات لکھی ہے، اس کے آگے متصل اسی روایت کے اندر، دوسری روایت بھی نہیں ہے، اسی روایت کے اندر۔ میں کہتا ہوں یہ روایت جو تو یزید کو بچانے کے لیے پیش کرتا ہے، یہ روایت ہی یزید کو پھنسانے کے لیے کافی ہے۔ قاتل معلوم ہے، اور سب سے بڑا ظلم دیکھو، جب کہتے ہیں نا کہ یزید نے حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، تو اس نے پاٹے منہ دے نال کہن گے حضرت علی نے بھی عثمان دے قاتلوں کو سزا نہیں دیتی۔ جب یہ منہ سے بات نکالیں اسی وقت کہیں لا یبغض کا الا منافق، حضرت علی کی واضح اور صریح توہین اور گستاخی ہے، تیرے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے، نفاق ہے۔ حضرات بات سمجھے، حضرت عثمان کا کوئی قاتل نامزد نہیں ہے، کوئی قاتل معلوم نہیں ہے، کوئی قاتل نامزد نہیں ہے، ادھر قاتل معلوم ہے، قاتل معلوم ہے، اور مرنے تک عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے معزول بھی نہیں کیا، مرنے تک معزول نہیں کیا۔ ظالم و شرم نہیں آتی کہ جس کی شہادت میں مصطفیٰ آنسو بہائیں، جس کے فضائل پہ 80 حدیثیں ہوں، جس کے فضائل پر قرآن کی آیات ہوں، اس کے بارے میں، اس کے مخالفوں کے بارے میں ایسے تم جملے کہتے ہو کہ جس کے ساتھ ہمارے سینے اہل ایمان کے سینے جل جاتے ہیں۔ تیری ماں نو ننگے سر، تیریاں بہناں تے تیاں نو پھر آیا جائے بازاراں دے وچ قیدی بنا کے، تینوں پھر محسوس ہوئے زینب بنت حسین دا درد کی۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ام سلمہ نے جب شہادت حسین کی خبر سنی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی وہ واحد بیوی ہیں جو سب سے بعد میں فوت ہوئی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین۔ جب ہوش میں آئی فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے، اور میں نے جنوں کو حسین کی شہادت پہ روتے دیکھا ہے، جن رونڈ ہے، جن رو رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی بے ہوش ہو کے گر گئی، اور تو کہتا ہے۔ حضرات دوسرا کبھی کام، واقعہ ہرہ اہل مدینہ صحابہ کرام کا قتل ہے۔ بے دردی سے نبی کے یاروں کو، تابعین کو، اہل ایمان کو، اہل مدینہ کو قتل کیا۔ اور حافظ ابن کثیر بڑے معتدل بندے ہیں، یہاں پر آ کے ان کے قلم نے بھی جوش کھایا، اور کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اہل مدینہ پر ظلم ڈھائے گا ان کو خوف دلائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو پانی کے اندر اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک کو پگھلاتا ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یزید کو دیکھ لے کہ اہل مدینہ پر جب ظلم کیا اللہ نے بھی اس کو دنیا سے ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا۔ اور تیسرا ہے صحیح بخاری کتاب الایمان اٹھا، صحیح بخاری کتاب الایمان، تیسرا جو جرم ہے اہل بیت کا قتل، اہل مدینہ کا قتل۔ اور اللہ کی قسم ہے آج تک جب سے اسلام محمد رسول اللہ دنیا میں آئے
آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک مدینے کی بے حرمتی کسی ظالم سے ظالم نے ایسے نہیں کی جیسے یزید نے کی، آج تک نہیں کی۔ میں رب کے گھر میں بیٹھ کے وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا، میں خود بیٹیوں والا ہوں، میرا اس معاملے میں انتہائی دل کمزور ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہٹلر پیچھے رہ گیا بھائی، ہٹلر پیچھے رہ گیا، اس سے بھی بڑھ کر ظلم، اس سے بھی بڑھ کر ظلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ ستین، یا اللہ مینو 60ویں سال تک زندہ نہ رکھی، مینو 60ویں سال تک ہو جاؤ۔ اس حدیث کی سند جا کے پرکھ کر کے دیکھ لو، سونے کی سند ہے، سونے کی طرح کھری سند ہے۔ یا اللہ 60واں سال مینو نہ پائے۔ بخاری میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن لیے، ایک پھیلا دیا، دوسرا پھیلاؤں شارہ کٹ جائے۔ ظالم بادشاہوں کے نام فلان بن فلان بن فلان بن فلان فلان بن فلان ہے، اور ان کو پتا تھا۔ کیوں کہا کہ یا اللہ 60 کی دہائی 60 کا سال نہ مجھے پائے؟ اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا، اور 60 ہجری میں یزید بادشاہ بنا ہے، 60 ہجری۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 1 سال پہلے حضرت معاویہ کے دور میں ہو گئی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریشی نا تجربہ کار حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ جاؤ دنیا کے اندر جتنے بھی شارحین ہیں، بڑی بڑی جو شروحات ہے، سب کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد جو ہے وہ یزید بن معاویہ ہے۔ اہل مدینہ پر ظلم والی حدیث ہے، لکھا ہے یزید بن معاویہ۔ امت کی بربادی قریشی خلفاء کے ہاتھوں، لکھا ہے یزید بن معاویہ۔ لا تدرکنی سنۃ ستین، لکھا ہے یزید بن معاویہ۔ آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا۔